نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 ہجری میں نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا اور زکوٰۃ کو فرض قرار دیا۔ اس کے بعد سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ لوگوں کے پاس محلات میں، گاؤں میں، پیچھے آبادیوں میں باقاعدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نمائندہ بھیجتے تھے کہ زکوٰۃ دیکھنے کے لیے کہ کتنے لوگوں پر کتنے زکوٰۃ ہے۔ باقاعدہ وہ لوگ جاتے تھے وہاں سے، ان کے حساب سے جو ہے وہ وہاں تخمینہ لگا کے جو جتنے مال ہے ان سے وہ زکوٰۃ لیتے تھے۔ اور یہ زکوٰۃ جو ہے نا، اس کے بہت اس کے اندر فلسفہ ہے، حکمتیں ہیں۔ زکوٰۃ کے اندر ایک یعنی غریب غربا کے ساتھ، فقیر مسکینوں کے ساتھ ایک کیا ہے، ہمدردی ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ سب اغنیاء مالدار لوگ صرف کھاتے نہ رہیں، بلکہ اس کے جو معاشرے میں، وہاں آبادی میں جو غریب غربا ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ اگر آپ صدقہ خیرات نہیں کرتے تو یہ زکوٰۃ کا جو آپ کے اوپر جو واجب ہے، جو آپ کے ایک مقدار نصاب کو پہنچنے کے بعد آپ کے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہے، یہ تو دینا کیا ہے، واجب ہے، ضروری ہے، تاکہ دوسرے مسلمان جو غریب غربا ہے وہ بھی جو ہے نا اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکے۔ یہ ایک ہمدردی ہے، فقراء مساکین کے ساتھ ہمدردی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے نا، لفظ جو زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی۔ اب یہ زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے ہمارا جو مال ہے نا، بقیہ مال، وہ پاک ہو جاتا۔ اگر وہ زکوٰۃ نہ دے تو ہمارے جو باقی مال جو ہے نا وہ آلودہ ہو جاتا ہے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ ہمارا باقی مال ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، وہ ہمارے لیے وبال جان بنے۔ اگر زکوٰۃ ادا کرے گا تو ہماری جو نا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی پاک کرے گا، پاک اور صاف کرے گا، ہمارے اخلاق، ہمارے سلوک کو، ہمارے اندر جو بخل کی صفت ہے نا، بخل کنجوسی، وہ بھی ختم کرے گا، اور ہمارے اندر جو کمی کوتاہیاں ہیں وہ اللہ پوری کریں گے، اور ہمارے اندر جو بخل ہے اور اسی طرح مال کی محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ نکال دے، وہ ختم کریں گے۔ اور اسی طرح ہمارے مال پاک ہو جائے، مال بھی پاک ہو جائے گا، ہمارا اخلاقی طور پر جو ہمارے اندر کنجوسی کی جو صفت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے زکوٰۃ کیا ہے، جو بہت بڑے فوائد ہیں، ایک تو غریب غربا کے ساتھ ہمدردی، اور ایک تو ہمارے جو مال ہوتا ہے نا، جو بقیہ مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور ہمارے اندر جو کنجوسی کی جو صفت ہے اور بد اخلاقیاں ہیں اور ہمارے اندر سختی ہے وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، اخلاق ہمارے ٹھیک ہو جائے۔ اور اسی طرح ہمارے جو ہے نا مال جو ہے نا آفتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، برکت دیں، آفتوں سے محفوظ رکھیں۔ کیا پتا آپ کے مال کے اوپر کوئی بڑی آفت آ جائے، آپ کو ایک ایسے جو ہے نا مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، جس کی وجہ سے وہ کنگال ہو جائے، تو اس طرح زکوٰۃ کے دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں۔ برکت کا مطلب کیا ہے کہ مختلف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے وہ خزانے اور راستے اللہ تعالیٰ ہموار کر دیتے، نکال دیتے۔ آپ زکوٰۃ دیں، اللہ کا حق ادا کریں تو اللہ کا حق ادا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے خزانے اور عطا کریں گے، اور ان راستوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال دیں گے۔ تو اس لیے زکوٰۃ جو ہے نا کیا ہے، یہ ایک آفتوں سے بچنے کا ایک راستہ ہے، اور برکتوں کے، رحمتوں کے نازل ہونے، ہمارے مال کے بڑھنے کا چلنے سبب۔ تو زکوٰۃ کا ایک معنی ہے طہارت، پاکیزگی۔ زکوٰۃ میں ہمارے اندر جو کنجوسی کی صفت ہے، بد اخلاقیاں ہیں، وہ ختم، اس میں پاکیزگی ہو جائے گی، اور اسی طرح مال جو پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک معنی یہ ہے، زکوٰۃ کا معنی پڑھنا ہے، زکوٰۃ کا معنی ایک بڑھنا ہے۔ مال، زکوٰۃ کے مال دینے سے مال میں کمی واقع نہیں ہو، دیکھنے میں تو نظر تو ہمیں یہی آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو بڑھائے گی، مال میں برکت آ جائے گی، اور کسی راستے سے اللہ تعالیٰ رزق کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے اندر ایک تو طہارت کا معنی ہے، اور ایک تو انمو، مال کو بڑھنے کا یہ معنی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ مال کو بڑھا دے گا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، کسی صدقے سے، اس میں زکوٰۃ سے ریفرنس ہے، زکوٰۃ سے، صدقہ سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، مال کم نہیں ہوتا، بلکہ بل یزید، بلکہ 3 مرتبہ فرمایا، بلکہ زکوٰۃ کے دینے سے، صدقہ خیرات کے کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا۔ تو زکوٰۃ جو ہے نا، ایک تو اس میں طہارت ہے، پاکیزگی کے سبب ہے، اور ایک مال کے بڑھنے کا جو ہے نا سبب۔